ان کی گاڑیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ ماسٹر مائنڈ تورسم نہیں ہے. ٹو فائٹ the grief, the loss and all the world at the same time. ہائی گائز، السلام علیکم. میں پھر حاضر ہوں اور اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل زنجیریں کی ایپیسوڈ 15 and 16. ہم ٹیلی ویژن پہ یہ ڈرامہ آتا ہے سجل علی، دانیال ظفر، امیر گیلانی، عدنان صدیقی، یعنی کہ کاسٹ جو ہے وہ سپر لوڈڈ ہے اس ڈرامے کی. اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈرامہ شروع نہیں کیا ہے، 16 ایپیسوڈ اس ڈرامے کی ہو گئی ہیں. بنج واچ کریں اور فوراً سے پہلے آپ اس ڈرامے کو سٹارٹ کریں. یہ ڈرامہ نہیں ہے، اٹس لائک آرٹ. ایک آرٹ ہے. ہر سین اتنا تھاٹ فلی پکچرائز کیا گیا ہے اس ڈرامے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک ایپیسوڈ کو ایک بار دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، آپ کو ملٹیپل ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. میں ملٹیپل ٹائمز دیکھتی ہوں ڈفرینٹ سینس کو، پھر ان کی میمز دیکھتی ہوں، پھر ان کے ایڈٹس دیکھتی ہوں، اور لٹرلی لوگ آبسیسڈ ہیں اس ڈرامے کو لے کے رائٹ ناؤ. جس طرح سے اس کی پکچرائزیشن ہوئی ہے، جس طرح سے اس کا سٹوری چل رہی ہے، جس طرح سے کمپلیکیٹڈ ٹویسٹ ہیں اس ڈرامے میں، جو کریکٹرز ہیں، جو رولز پلے کر رہے ہیں، وہ اتنے کمپلیکس پہ کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ شک ہر کسی پہ جا رہا ہے اور ہر کوئی انوسینٹ لگ رہا ہے. لائک ایک سین میں آپ کو ایک بندے پہ شک ہوگا اور دوسرے سین میں وہ بندہ آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا. سو لٹرلی ڈرامہ جو ہے اٹس لائک آل دا رولس، آل دا کریکٹرز، چاہے وہ تورسم ہو، چاہے وہ سہراب ہو، چاہے وہ سر بلند ہو، چاہے وہ نور بھابھی ہو، چاہے بانو ہو، ایوری بڈی اٹس ہیز ملٹیپل پرسنالٹیز. اور وہ سارے جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کچھ لگ رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ان کا کچھ اور روپ نظر آ رہا ہے. تورسم لگ رہا تھا پہلے ولن ہے، جو کہ اس ایپیسوڈز میں نظر آ رہا ہے کہ جو کارنامہ ہم اس کے سر دے رہے تھے وہ کارنامہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. لائک جو شیر دل کا مرڈر ہے، اب وہ ریویل ہوا ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں. انہوں نے اٹیمپٹ ضرور کیا تھا مرڈر کرنے کا، لیکن انہوں نے اس کو مارا نہیں جس طرح سے وہ مرا ہے. لائک وہ جو ایکسپلوسیوز لگائے تھے، جو مائنز سیٹ کی تھی ان کی گاڑیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، وہ ماسٹر مائنڈ تورسم نہیں ہے. اور یہ بات زعفران خان کو پتا. اب زعفران خان کو یہ نہیں پتا کہ آخر ایسا کون سا دشمن، نام معلوم دشمن پیدا ہو گیا ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا. وہ بہت خوش ہے کہ اس کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوئے اور اس کا کام بھی ہو گیا. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس ڈرامے میں کہ جو ہائی لائٹ ہے ڈرامے کی وہ ہے سارے یہ ٹویسٹ ٹرن، کہ ہر کوئی ولن لگ رہا ہے لیکن آن دی ادر سائڈ دے آر ڈفرینٹ، ان کا کلرز نظر آتے ہیں. تو بہت ہی کمپلیکس قسم کی اور بہت ہی انٹرسٹنگ پلاٹ ہے اس ڈرامے کا. جہاں تک بات کر لیں سجل علی اور دانیال ظفر کی جو کریکٹرز ہیں، سر بلند اور رابعہ کا، وہ اس ڈرامے کی لائک سمجھ لیں ہائی لائٹ ہے. آپ ان کو دیکھیں، ان کی سپرب ایکٹنگ انجوائے کریں. اسپیشلی سجل علی نے رلا دیا ہے لٹرلی پورے پاکستان کو. جو لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس بات کو پہ دو رائے نہیں ہے کہ بندی نے اپنے پچھلے تمام کاموں کو بیٹ کر دیا، لائک اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اتنی اچھی ایکٹنگ ہے. ایک اس کو گلٹ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مرا ہے، ایک طرف سے وہ گریف بھی ہے، ایک طرف سینس آف لاس بھی ہے، ایک طرف وہ سروائیو بھی کرنا چاہتی ہے بیکاز اس کے ہسبینڈ نے اس کی خاطر جان دی. وہ مرنا بھی نہیں چاہتی لیکن وہ مرنا بھی چاہتی ہے بیکاز وہ گلٹ ہے اس کو کہ میں کیوں بچی، وہ مر گیا میری وجہ سے. پھر آل دوز، پھر اس کے بعد اس کی سیلف رسپیکٹ بھی آ رہی ہے. اس کی یعنی کہ جو عزت نفس مجروح سہراب نے اس کو باتیں کہیں، پھر وہ اپنے لیے فائٹ بھی کرنا چاہتی ہے لیکن شی ڈز ناٹ ہیو انف اسٹرینتھ رائٹ ناؤ ٹو فائٹ the grief, the loss and all the world at the same time. So بہترین اداکاری ہے سجل علی کی. اگر میں پہلے بھی فین تھی کہ یہ بندی کمال کرتی ہے جو بھی کام کرتی ہے، لیکن اس میں تو لائک بندی نے رلا دیا. لائک unbelievable performances by سجل علی اینڈ دانیال ظفر. دانیال ظفر کا مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. جب مجھے کسی نے بتایا تھا پہلے کہ یہ ڈرامے میں فرسٹ چوائس نہیں تھے، یہ پہلے اس میں بلال عباس تھے، تو میرا پہلا انسٹنکٹ یہ تھا کہ واو کتنا اچھا ہوتا اگر سربلند بلال عباس پلے کرتے. مجھے اس نے پروف کیا ہے کہ مے بی ہی از اے سیکنڈ چوائس بٹ ہی آؤٹ ڈن ہمسیلف. لائک لٹرلی دا ایلیگنس، دا اورا،
the vibe, the the softness and the presence of Sardar is, he is portraying everything. इतना polite and nice and respectful है he is towards his family, अपने घर की ख़वातीन और अपने घर में जो उसने एक पनाह दी है बंदी को उसके. और जब he is as a Sardar, he is outside the house, he is powerful, he is commanding, he is analyzing all the situations from all the angles. कोई जल्दबाजी में वो फैसला नहीं करता. He always takes his time, he analyze everything and then he make a statement और कोई हुक्म देता है. ऐसे नहीं कि बस सरदार बन गए तो धड़ाधड़ इसको मार उसको मार उसको मार उसको पकड़ उसको भगड़. सो ही इज़ वेरी वाइस, वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी सॉफ्ट. बड़ी एक कह सकते हैं राइटर ने अपना टाइम लिया है सरबुलंद के कैरेक्टर को लिखने के लिए, और वो असाइनमेंट जो है ना राइटर ने अनबिलीवेबली बेस्ट जितना लिखा जा सकता था. एक रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, हम्बल और वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन जिसको कोई वो नहीं है कि अपने आप को प्रूव करना है. फ़ौरन के फ़ौरन सरदार, फ़ौरन के फ़ौरन मर्द, फ़ौरन के फ़ौरन रेस्क्यूअर. क्योंकि उसने जब वो लड़की को रेस्क्यू करके लाया तो ही इज़ नॉट क्लेमिंग एनीथिंग कि मैं बस तुम मुझे बता दो मैं तुम्हें बचा लाया हूँ, अब मैं तुम्हारे शौहर के कातिलों को ढूंढूंगा, मैं अपने भाई के कातिलों को ढूंढूंगा, इसको पकड़ उसको पकड़. ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज़ टेकिंग हिज टाइम, वो स्ट्रेटजी बना रहा है, ही इज़ एनालाइजिंग एवरीथिंग. और इतना कमांड है उसकी, जहाँ पे उसको अपनी मंगेतर को काम पीसफुल करना होता है वहाँ वो उस तरह से उसको डील करता है. जहाँ उसने अपनी जो राबिया के साथ डील करना है उसको भी पुश नहीं करता, बिल्कुल कामली उसके साथ हैंडल. एंड देन फिर अपनी माँ, अपने भाई, एवरीबडी, लाइक ही हैज़ अ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, यू कैन से दैट, मल्टीपल ऑराज, मल्टीपल वाइब्स, जो कि वो हर किसी को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है. सो सरबुलंद का कैरेक्टर जो है ना, सुप्रीमली अट्रैक्टिव एंड वेरी रिस्पेक्टफुल अगर देखा जाए तो. इस तरह के होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में. पता नहीं क्या इमेज पाकिस्तान के आदमियों का पोर्ट्रे किया गया है वर्ल्ड में, और कहाँ जो है मूवीज़ में पाकिस्तानी आदमियों को दिखाते हैं. ये होते हैं पाकिस्तानी मर्द, इस तरह के होते हैं हमारे घरों में. हमारे वालिद, हमारे भाई, हमारे शौहर इस तरह के हैं मेजॉरिटी. हाँ ऑफ कोर्स हर हर कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी इस तरह के हैं. So that is a beautiful presentation, beautiful representation of Pakistani men. सरबुलंद, अब जहाँ तक बात है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस ड्रामे की पिक्चराइजेशन थॉटफुल है, वेरी थॉटफुल. जहाँ पे बानो और राबिया का सीन था, उसका हाथ जल जाता है, दे आर सिटिंग ऑन द फाउंटेन, और फिर वो बात करती है और फिर वो कहती है कि मुदस्सिर के इतने ही सांसें लिखी हुई थी. एंड देन शी लुक्स अप टू द स्काई कि अल्लाह ताला ने उसको जिस मकसद के लिए भेजा था उसके बाद वो उसका मकसद पूरा हो गया, अल्लाह ने अपने बंदे को अपने पास बुला लिया. एंड देन शी लुक अप at the sky and then they take a aerial view of through the drones, and the power of that scene is amazing. The wisdom, the vastness जो उस सीन की थी, उस because of that aerial view is beautiful, like amazing. जिस तरह से वो उस पानी को और दरियाओं को और दरख्तों को और लोकेशंस को शूट करते हैं in that situation is has some meaning to it. इस नहीं कि random किसी भी जगह पे शूट कर लिया, उन्होंने थॉट लगाई है कि इसको, इस सीन को इस लोकेशन पे शूट करना है, इस डायरेक्शन से, इस एंगल से. तो ब्यूटीफुल फोटोग्राफी है, ब्यूटीफुल डायरेक्शन है इस ड्रामे की, प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है. ज़ाफ़रान खान का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा अभी इतना पावरफुल और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा है. तोरसम खान अभी भी ज़लील ख्वार हो रहा है. एक बात थोड़ी सी मुझे खली थी कि पता नहीं क्यों राबिया जो है वो तोरसम का जबकि नाम जानती है, वो क्यों नहीं बता रही सरबुलंद को, जबकि बता देना चाहिए था. अगर पता चल जाए तो कहानी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी. तो थोड़ा सा ड्रैग है ये ज़रा सा कि उसने नहीं बताया. एंड क्यों नहीं बताया, आई डोंट नो why she is hiding the name of the enemy, because she is safe. So उसको बता देना चाहिए था सरबुलंद को. तो ये तो सरबुलंद को और सब लोगों को शक हो रहा है राबिया पे.
سربلند کو نہیں، باقی سب لوگوں کو. سو ڈیفینیٹلی ورتھ واچنگ ڈراما ہے. آئی سے مسٹ واچ ڈراما ہے. آپ ضرور دیکھیں. ہم ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے ڈراما سیریل زنجیریں. اینڈ لیٹ می نو واٹ یو تھنک اباؤٹ مائی ریویو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل.